دی بک آف میرداد کی 27ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے قبل 26ویں قسط میں میرداد نے ابھی مار کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے افسردگی کے حوالے سے کچھ بات چیت کی تھی، اور یہ افسردگی کے حوالے سے جو بات چیت تھی وہ باب نمبر 31 یعنی عظیم افسردگی کے حوالے سے ابتدائی 2-4 مکالمے تھے۔ انہی مکالموں کو اثر نو عظیم افسردگی سے شروع کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کہ اگر ہم بات کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پچھلی مرتبہ چھوڑا تھا، تو چونکہ آدھی بات پچھلی قسط میں شامل ہو چکی تھی، تو نئے ویورز جو ابھی اس قسط کو قسط نمبر 27 کو سن رہے ہیں ان کو بات پوری طرح سمجھ نہیں آئے گی۔ مزید ابھی مار کے حوالے سے یا میرداد کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ نہ کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے یا آپ کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آپ بتاتے چلیں آپ کو کہ اس سے قبل 26 اقساط ہم پیش کر چکے ہیں، اور یہ دی بک آف میرداد کی یہ 27ویں قسط آج آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ تو اگر قسط نمبر 1 سے آپ شروع کر کے لے کے آئیں گے تو یہ تصوف کی کہانی آپ کو سمجھ آتی جائے گی، اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے جو میرداد نے گفتگو کی ہے اس سے آپ کو آگاہی بھی ملے گی اور آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو حوصلہ افزائی کے لیے چینل سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو آپ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے۔ آج کا باب جو ہے وہ افسردگی کے حوالے سے ہے۔ میرداد کہتے ہیں عظیم افسردگی دھند کی طرح ہے، دل سے اٹھ کر یہ دل کو ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، جیسے کہ سمندر اور زمین سے اٹھنے والی دھند سمندر اور زمین دونوں کا دکھائی دینا بند کر دیتی ہے، جیسے کہ دھند آنکھ کو دکھائی دینے والی اصلیت سے محروم کر دیتی ہے اور اپنے آپ کو ہی واحد اصلیت بنا لیتی ہے، اور اسی طرح یہ افسردگی دل کے احساسات کو دبا لیتی ہے اور اپنے آپ کو ہی نمایاں احساس بنا لیتی ہے، اور چاہے وہ دیکھنے میں بے صورت، بے مقصد اور دھند ہی کی طرح اندھی ہے، تاہم دھند ہی کی مانند اس کی بے شمار نوزائیدہ شکلیں ہیں جس کی نظر صاف اور جس کا مقصد بالکل واضح ہے۔ عظیم افسردگی بخار کی طرح بھی ہے، جس طرح جسم میں ڈھکا ہوا بخار جسم کے زہروں کو جلاتا ہوا اس کی قوت کو بھی خشک کر دیتا ہے، اسی طرح یہ افسردگی دل میں کشمکش سے پیدا ہو کر اس کی کثافت اور ہر فاضل چیز کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ دل کی طاقت کو بھی ختم کر کے دل کو ناتواں بنا دیتی ہے۔ یہ عظیم افسردگی کسی چور کی مانند ہے، جیسے چھپ کر کسی گھر میں داخل ہوا چور گو اپنے شکار کا کچھ بوجھ ہلکا کرتا ہے مگر اس کو دکھی اور زج کر کے چھوڑ جاتا ہے، اسی طرح یہ افسردگی چوری سے دل کے سہارے بوجھ تو اٹھا لیتی ہے مگر اس کو بے حد مغموم اور بوجھوں کی کمی کے زیر باد کر کے چھوڑ جاتی ہے۔ وہ ساحل بہت کشادہ اور سرسبز ہے جہاں مرد و زن اپنے ناپائیدار دن ناچتے گاتے مشقت کرتے اور روتے ہوئے گزار دیتے ہیں، مگر وہ آگ اور دھوؤں کے غبار چھوڑتا ہوا سانڈ نہایت خوفناک ہے جو ان کے پروں کو باندھ دیتا ہے، ان کے گھٹنے لگوا دیتا ہے، ان کے نغموں کو واپس انہی کے گلوں میں ٹھونس دیتا ہے اور ان کی سوجی ہوئی آنکھوں کی پلکوں کو انہی کے آنسوؤں سے چپکا دیتا ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ کو سانڈ، دریا، ساحل اس کے حوالے سے بات چیت کی سمجھ نہیں آ رہی تو بتاتے چلے کہ یہ خواب ہے جس کی تعبیر کے حوالے سے عظیم افسردگی کا باب میرداد کے وہاں تک پہنچا۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو گزشتہ قسط میں وہ خواب بالکل واضح طور پر آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ میرداد کہتے ہیں کہ وہ دریا جو ان کو دوسرے کنارے سے الگ کرتا ہے بہت گہرا اور وسیع ہے، نہ تو وہ تیر کر ہی اس کو عبور کر سکتے ہیں، نہ ہی چپوؤں یا بادبانوں کے ذریعے کشتی چلا کر۔ بہت ہی کم لوگ سوچ سمجھ کر اس پر تصور کا پل بنانے کی جرات کرتے ہیں، بلکہ سبھی تقریباً سب ہی اپنے اپنے کنارے سے بندے رہنے کے آرزو مند رہتے ہیں، اور وہیں ہر کوئی وقت کا اپنا پسندیدہ پہیہ چلائے چلا جاتا ہے۔ عظیم افسردہ شخص کے پاس گھمانے کے لیے اپنا کوئی دل پسند پہیہ نہیں ہوتا، تناؤ سے بھرپور اور وقت کی کمی کی ماری ہوئی دنیا میں ایک وہی مصروفیت اور جلد بازی سے آزاد ہے۔ انسانی ذات کی خوش لباسی، بول چال، طور طریقے میں وہ اپنے آپ کو بے لباس، ہکلاتا ہوا اور
غیر موزوں محسوس کرتا ہے۔ وہ ہنسنے والوں کے ساتھ ہنس نہیں سکتا، نہ رونے والوں کے ساتھ رو سکتا ہے۔ انسان کھاتے اور پیتے اور خور و نوش کا مزہ بھی لیتے ہیں، مگر اس کا کھانا بے مزہ ہوتا ہے۔ اس کی پی ہوئی چیزیں زبان کو کوئی لذت نہیں دیتی۔ دوسروں کے رفیق حیات ہیں یا پھر وہ اپنے رفیق حیات ڈھونڈنے میں مصروف ہے، مگر وہ اکیلا ہی چلتا ہے، اکیلا ہی سوتا ہے اور اکیلا ہی اپنے خوابوں میں محور رہتا ہے۔ اپنے خوابوں میں محو رہتے ہوئے دوسرے لوگ دنیاوی فہم و دانش کی روح سے اسے بہت امیر دکھائی دیتے ہیں اور اسے لگتا ہے ایک وہی اکیلا کند ذہن اور ناسمجھ ہے۔ اوروں کے پاس آرام دہ ٹھکانے ہیں جن کو وہ گھر کہتے ہیں، ایک وہی اکیلا بے گھر ہے۔ اوروں کے پاس زمین کے خاص علاقے ہیں جن کو وہ اپنا وطن کہتے ہیں اور اس کی عظمت کے نغمے بلند لے میں گاتے ہیں۔ ایک تنہا وہی ہے جو کسی جگہ کو اپنا وطن نہیں کہہ سکتا اور اس کے نغمے نہیں گا سکتا، کیونکہ اس کے دل کی آنکھ اس کے پار ساحل پر ٹکی ہے۔ ایسی دنیا میں جو ظاہری طور پر بہت چوکس دکھائی دیتی ہے، عظیم افسردہ شخص نیند میں چلنے والے شخص کی طرح چلتا ہے۔ اس کو ایک ایسا خواب اپنی جانب کشش کرتا ہے جس کو اس کے ارد گرد کے لوگ نہ تو دیکھ سکتے ہیں نہ ہی محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے شانوں کو جھٹک دیتے ہیں یا اپنی آستینوں میں دبی دبی سی ہنسی ہنس دیتے ہیں، مگر جب خوف کا فرشتہ آگ اور دھوئیں کا غبار اگلتا ہوا سان منظر پر ظاہر ہوتا ہے تو ان کو اپنے ہی منہ کی کھانی پڑتی ہے، جبکہ نیند میں چلنے والے شخص کو جس کی طرف وہ شانے جھٹکتے ہیں اور اپنی آستینوں میں دبی دبی سی ہنسی ہنستے تھے، اسے یقین کے پنکھ ان سے اور ان کے سانڈ سے اوپر ہی اوپر اڑا لے جاتے ہیں اور اس پار کے ساحل پر واقع ناہموار کوہسار کے دامن میں پہنچا دیتے ہیں۔ جس زمین کے اوپر نیند میں چلنے والا مسافر اڑتا ہے وہ جاڑ، بیابان اور بے رنگ ہے، مگر یقین کے پنکھ بہت مضبوط ہیں اور وہ شخص آگے ہی آگے اڑتا چلا جاتا ہے۔ جس کوہسار کے دامن میں وہ اترتا ہے وہ اداس، بے برگو گیا اور ہیبت ناک ہے، مگر یقین کا دل غیر مغلوب ہے، اسے شکست نہیں دی جا سکتی اور اس شخص کا دل دلیری سے دھڑکتا ہے۔ کوہسار پر چڑھنے والی پگڈنڈی چٹانی پھسلن والی اور بڑی مشکل سے دکھائی دینے والی ہے، مگر یقین کا ہاتھ ریشم کی طرح نرم، قدم مضبوط اور نگاہ تیز ہے اور وہ شخص اوپر ہی اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ راستہ میں اس کو وہ مرد اور عورتیں ملتی ہیں جو ایک کشادہ اور ہموار سڑک کی راہ سے کوہسار پر چڑھنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ حقیر افسردگی والے مرد و زن ہیں۔ وہ چوٹی پر پہنچنے کے خواہش مند تو ہیں، مگر ایک لنگڑے اور نابینا رہبر کی وساطت سے، کیونکہ ان کا رہبر ان کا وہ یقین ہے جس کو آنکھ دیکھ سکتی ہے، جس کو کان سن سکتا ہے، جس کو ہاتھ محسوس کر سکتا ہے، جس کو ناک اور زبان سونگھ اور چکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کوہسار کے ٹخنوں سے اوپر نہیں چڑھ سکتے، کچھ کوہسار کے گھٹنوں تک پہنچتے ہیں، کچھ کونوں تک اور بہت کم کمر تک، مگر وہ سب کے سب اپنے رہبر کے ساتھ کوہسار سے نیچے لڑک جاتے ہیں اور ان کو خوبصورت چوٹی کی جھلک تک نصیب نہیں ہوتی۔ کیا آنکھ وہ سب کچھ دیکھ سکتی ہے جو دید کے قابل ہے، اور کان وہ سب کچھ سن سکتا ہے جو سننے کے قابل ہے؟ کیا ہاتھ وہ سب کچھ محسوس کر سکتا ہے جو لمس کے قابل ہے، اور ناک وہ سب کچھ سونگھ سکتی ہے جو سونگھنے کے لائق ہے؟ کیا زبان وہ سب کچھ چکھ سکتی ہے جو ذائقے کے قابل ہے؟ جب خدائی تصور سے پیدا ہوا یقین ان کی امداد کو پہنچے گا، تبھی تو حواس خمسہ، اور تبھی صرف اسی وقت حواس خمسہ ٹھیک طرح سے محسوس کر سکیں گے اور اس طرح چوٹی تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنیں گی۔ یقین سے بے بہرا حواس خمسہ نہایت نامعتبر راہبر ہوتے ہیں، خواہ ان کی سڑک نہایت کشادہ اور ہموار معلوم ہوتی ہے، مگر اس میں خفیہ جال اور گڑھے ہوتے ہیں، اور جو لوگ نجات کی چوٹی پر چڑھنے کے لیے یہ راستہ اختیار کرتے ہیں، یا تو وہ راستے میں دم توڑ دیتے ہیں یا پھسل کر اور لڑھک کر واپس اسی جگہ آ گرتے ہیں جہاں سے وہ چلے تھے، اور وہاں وہ اپنی بے شمار شکستہ ہڈیوں کو جوڑتے ہیں
اور ان گنت کھلے زخموں کو رفع کرتے ہیں۔ حقیر افسردگی والے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے حواس خمسہ سے ایک دنیا کی تعمیر کی ہوتی ہے جو ان کو نہایت جلد، نہایت تنگ اور گھٹن والی محسوس ہونے لگتی ہے، اور اس لیے وہ بڑے اور ہوادار گھر کے لیے بے قرار رہنے لگتے ہیں۔ مگر وہ نیا سامان اور نیا معمر کاریگر ڈھونڈنے کی بجائے پرانے سامان کو سمیٹ کر یکجا کر لیتے ہیں، اور سابقہ معمار ہی کو حواس خمسہ سے طلب کر کے فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے دوسرا کھلا مکان تعمیر کرو۔ نیا مکان مکمل ہونے کے ساتھ ہی وہ بھی ان کو سابقہ مکان کی طرح بہت تنگ اور گھٹن والا محسوس ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح وہ مسمار کرنے اور تعمیر کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اور ان سے کبھی وہ مکان تعمیر ہی نہیں ہو پاتا جن کو ان کو حسب منشا آزادی اور آرام مل سکے، کیونکہ وہ ٹھگی سے بچنے کے لیے اپنے ہی ٹھگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ اس مچھلی کی طرح ہیں جو کڑاہی سے اچھل کر بھٹی میں آ گرتی ہے۔ ایک چھوٹے سراب سے بھاگتے ہیں تو کوئی بڑا سراب ان کو گھیر لیتا ہے۔ عظیم افسردگی اور حقیر افسردگی والے لوگوں کے درمیان ایسے خرگوش انسانوں کے بہت سے جھنڈ ہیں جن کو کبھی اداسی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ اسی میں مطمئن رہتے ہیں کہ اپنی بل کھودی، اسی میں زندگی بسر کی، بچے پیدا کیے اور اسی میں مر گئے۔ ان کو اپنی زندگی نہایت شاندار اور اپنی بلیں کشادہ اور گرم محسوس ہوتی ہیں۔ وہ ان کو کسی عالی شان شاہی محل سے بدلنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہوتے۔ وہ سب نیند میں چلنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، خاص کر ان کا جو اس پگڈنڈی پر چل نکلتے ہیں جس پر کوئی نقش قدم خال خال ہی ملتا ہے، اور وہ بھی آنکھوں کا خون خشک کر کے۔ اپنے ساتھی انسانوں میں عظیم افسردگی والے شخص کی کیفیت کچھ اس طرح ہوتی ہے جیسے گھر کی مرغی کا انڈے میں سے نکالا گیا اور مرغی کے چوزوں کے ہمراہ ٹاپے میں پروان چڑھا عقاب کا بچہ۔ گویا وہ دوسرے چوزوں کے ساتھ اسی مرغی کے انڈوں کے ساتھ ملا کر اس کا انڈا رکھا گیا تھا، لیکن وہ ان جیسا نہیں ہے۔ اس کے بھائی چوزے اور ماں مرغی چاہتے ہیں کہ وہ بچہ عقاب انہی کی طرح ہو، وہی فطرت، وہی عادتیں، وہی طرز زندگی اختیار کرے، جبکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ اس کی طرح کھلی ہواؤں اور اللہ محدود آسمانوں کے خواب لینے والے ہوں۔ وہ جلد ہی اپنے آپ کو اجنبی اور اچھوت کے طور پر پاتا ہے، اور وہ چوزے اپنی ماں سمیت اس عقاب کو چونچے مارتے ہیں اور چونچے مارتے ہوئے زخمی کرتے ہیں، مگر اس کو اپنے خون میں بلند چوٹیوں کا بلاوا زور سے سنائی دیتا ہے، اور دڑبے کی سڑاند اس کی ناک میں کھٹکتی ہے۔ جب تک اس کے پر پوری طرح نکل نہیں آتے وہ یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے، اور پھر وہ ہوا پر سوار ہو جاتا ہے اور اپنے سابقہ بھائیوں اور ان کی ماں پر محبت آمیز الوداعی نظر ڈالتا ہے، جبکہ وہ مزید دانے اور کیڑے ڈھونڈنے کے لیے زمین کو کھودتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مستی میں آ کر کڑکڑاتے جاتے ہیں۔ خوش ہو میکائیون، خوش ہو کہ تیرا خواب کسی پیغمبر کا خواب ہے۔ عظیم افسردگی نے تیری دنیا کو بہت چھوٹا کر دیا ہے، اور تو اس دنیا میں ایک اجنبی ہو کر رہ گیا ہے، اور اس اداسی نے تیرے تصور کو حواس کی جابرانہ گرفت سے چھڑا دیا ہے، اور تصور تیرے لیے یقین کا نذرانہ لے کر آیا ہے۔ یقین تجھے متعفن اور ناک میں دم کرنے والی دنیا سے اوپر اٹھا کے لے جائے گا، اور تجھے ویران خلاؤں سے ناہموار کوہسار پر پہنچا دے گا، جہاں لازماً ہر یقین کو پرکھا جاتا ہے اور اس میں سے شبہ کا آخری شمع تک صاف کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح پاک شدہ اور فتح یاب یقین ابدی سرسبز چوٹی کی حدود پر پہنچنے تک تیری رہنمائی کرے گا اور عرفان کے ہاتھوں میں سپرد کر دے گا۔ اپنا کام انجام دے کر یقین سبکدوش ہو جائے گا۔ عرفان تیرے قدموں کی چوٹی کی لابیان کھلی فضا کا راستہ دکھائے گا، جو خدا اور خود پر فتح یاب انسان کا حقیقی، لامحدود اور ہر لحاظ سے مکمل مسکن ہے۔ میکائیون، تو امتحان میں پورا اترنا، تم سب پورے اترنا۔ اس چوٹی پر ایک لمحہ کے لیے کھڑے ہونے کے لیے ہر طرح کا درد برداشت کرنا حق بجانب ہے، مگر اس چوٹی پر ہمیشہ کے لیے رہنا ابدیت کی قیمت چکانا ہے۔
یہ بات سن کر میکایون کی بات سن کر ہمبال کہتا ہے کیا اب تو ہمیں ایک نظر کے لیے خاص کی مدت کتنی بھی ہو اپنی چوٹی پر اٹھا کر نہیں لے جائے گا؟ میرداد کہتا ہے ہمبال جلدی مت کر، جلد باز مت بن، اپنے وقت کا انتظار کر، جہاں میں آرام سے سانس لیتا ہوں وہاں تجھے دم کشی ہوتی ہے، جہاں میں سبک بار چلتا ہوں وہاں تو ہانپتا اور ٹھوکر کھاتا ہے، تو اپنے یقین میں ثابت قدم دے اور یقین یہ بڑا کام کر دکھائے گا۔ یہ تعلیم میں نے نوح کو دی تھی، یہی تعلیم میں تمہیں بھی دیتا ہوں۔ یہاں پر آ کر یہ باب اختتام پذیر ہوتا ہے کیونکہ میرداد جب بھی یہ کہے کہ یہی تعلیم میں نے نوح کو دی تھی اور یہی تعلیم میں تمہیں دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرداد اب مزید گفتگو نہیں کرے گا۔ یہاں پر آ کر یہ باب اختتام پذیر ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اگلا باب ہے وہ گناہ اور حجاب کے بارے میں ہے اور یہ بتاتا ہے میرداد کہ انسان گناہگار کیسے بنا۔ تو نیکسٹ قسط تک پہنچنے کے لیے چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ آج انشاءاللہ دوسری قسط بھی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اللہ نگہبان۔